माँ चाहती थी اس کی مریض لاڈلی کے بے رونق چہرے پر کچھ رنگ آ جائے، شاید اس تازہ اور میٹھے دودھ کی تاثیر سے ہی کچھ پل کے لیے اس کی نڈال سی دلاری توانائی محسوس کرے۔ سکینہ نے دودھ کی کٹوری اٹھا کر منہ سے لگائی ہی تھی کہ باہر سے اس کے برے باپ کے کھانسنے کی آواز سنائی دی، مگر دوسری آواز سن کر تو جیسے اس کی پوری روح ہی جھنجھنا سی گئی۔ یہ تو سانول کی آواز تھی، ہاں اسی سانول کی جس کی محبت نے اس کی روح کے ریشے ادھیر کر رکھ دیے تھے۔ سکینہ کے ہاتھ میں کٹوری کچھ ایسی لرزی کہ سارا دودھ اس کے کپڑوں پر چھلک گیا۔ سکینہ نے کٹوری نیچے رکھ دی اور خود پردے کی اوٹ سے باہر ہونے والی بات چیت سننے لگی۔ پتہ چلا کہ سانول کسی کام سے سکینہ کی گلی سے گزر رہا تھا کہ سکینہ کی باپ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ پرانی باتوں اور یادوں کا سلسلہ کچھ ایسا چلا کہ گلے شکوے زبان تک آ گئے۔ سانول نے سکینہ کے باپ کو یقین دلایا کہ وہ آج بھی ان کے گھرانے کا ایک فرد سمجھتا ہے خود کو، مگر سکینہ کا باپ باضد ہو گیا کہ اب ملاقات ہوئے گی تو وہ دو گھری اس کے گھر کے صحن میں بیٹھ کر انہیں عزت بخشے۔ سانول نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر اس کی ایک نہ چلی۔ سکینہ کی ماں جو دل میں ہمیشہ ہی سانول کو اپنے داماد کے روپ میں دیکھنے کی خواہش مند تھی، اسے گھر میں پا کر ایک بار پھر اپنی ناکام آرزو کا غم لیے سانول کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ گھر میں کچھ اور تو تھا نہیں پیش کرنے کے لیے۔ سانول کے گھر سے آئی دودھ کی مٹکی میں سے ہی ایک کٹوری نکال کر سانول کو تھما دی، جو اس نے ایک سانس میں حلق سے نیچے اتار لی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ سکینہ کا سامنا کرنے کے خیال سے گھبرا رہا تھا، مگر سانول دروازے تک بھی نہ پہنچ پایا تھا کہ لڑکھڑا کر وہی گر گیا۔ سارے گھر میں بھونچال سا آ گیا، سبھی سانول کی جانب لپکے۔ سکینہ بھی ساری لاج شرم بلا کے دروازے کی طرف دوڑی۔ سانول کے ہونٹوں کے کنارے سے خون کی ایک پتلی سی لکیر نے زمین پر گلال بکھیر دیا تھا۔ سانول اور سکینہ کی نظر آخری بار ٹکرائی، وہ دونوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ سانول کو کچھ کہنے اور سکینہ کو کچھ سننے کی مہلت ہی نہ ملی اور سانول نے وہی سکینہ کے سامنے دم توڑ دیا۔ ایک قیامت آ گئی، سکینہ کو سکتہ طاری ہو گیا۔ سکینہ کے باپ اور گھر کے باقی مردوں کو علاقے کی پولیس قتل کے الزام میں در کر لے گئی۔ رجو کو جب سانول کی موت کا پتہ چلا تو اس نے لمحے بھر میں ہی صحن میں بنے کنویں کی منڈیر ٹاپ کر گہرائی میں چھلانگ لگا دی۔ خوش قسمتی سے گھر کی نوکرانی نے بروقت اطلاع کر دی اور رجو کو زندہ کنویں سے نکال لیا گیا، مگر وہ زندہ کب تھی؟ چند اعضاء کے دھڑکنے اور سانس کی روانی کو زندگی کا نام کیوں دیتے ہیں لوگ؟ 7 دن بعد رجو کا سکتہ ٹوٹا تو وہ پہلی بار ٹوٹ کر روئی۔ اسے پتہ چلا کہ سکینہ کے گھر والوں نے جلن اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے سانول کو دودھ میں زہر ملا کر مار ڈالا ہے۔ ساری بستی یہی سمجھتی تھی کہ یہ حرکت سکینہ کی ہو سکتی ہے، جس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کے گھر والوں نے خود کو قربانی کے بکرے کے طور پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ رجو نے اپنی عزت کی پرواہ بھی نہیں کی اور اپنی سیاہ چادر اوڑھ کر سکینہ کے گھر پہنچ گئی۔ سکینہ اور جو کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کو ٹکر دیکھتے رہے اور پھر رجو یوں لب کا سکینہ کے سینے سے جا لگی جیسے برسوں کے بچھڑے ملتے ہیں، اور پھر رجو یوں ایسا پھوٹ کر روئی کہ سیلاب آ گیا۔ صرف وہ دونوں ہی دنیا میں ایسی تھی وہ ایک دوسرے کے دل کا درد سمجھ سکتی تھی۔ ان دونوں کا محبوب ان سے بچھڑ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے رقیب تھی، مگر رقیب سے زیادہ محبت کے بچھڑنے کا دکھ بھلا کون جانتا ہے۔
یہاں محاورتاً نہیں حقیقتاً دونوں کا غم ایک تھا، صرف وہی دونوں اس کرب کی کاٹ اور جان لیوا عذاب سے واقف تھی۔ رجو نے پولیس کو اپنا سچا بیان کارڈ کرا دیا۔ سکینہ کے گھر والے رہا ہو گئے اور جو سلاخوں کے پیچھے چلی گئی، مگر اس وقت کی بٹی نے سکینہ کو کچھ ایسا جلایا کہ وہ تب کا کندن ہوگی، ایک ایسا پارس بن گئی جس سے چھو کر لوہا تو مٹی بھی سونا بنتی گئی۔ سکینہ خود تو خاک ہوئی، مگر اس کی خاک سے قدرت نے دوسروں کے تخت جوڑ دیے، نصیب باندھ دیے۔ سکینہ دوسروں کی دعا کی قبولیت کا زینہ بن گئی۔ شاید اسے یہ اعزاز اس لیے ملا کہ اس نے خود اپنے لیے دنیا ترک کر کے چھوڑی تھی۔ اس کے ہاتھ جب بھی اٹھے یا اس کے لب جب بھی کھلے، صرف اوروں کے لیے ہی کھلے، خود اپنے لیے کچھ بچا ہی کب تھا کہ وہ مانگتی۔ شاید ہم جب کسی دوسرے کے لیے اپنے خدا سے کچھ مانگتے ہیں، تب ہم خلوص، عاجزی اور بندگی کو اس مراج پر ہوتے ہیں جو دنیا کی ہر دعا کی قبولیت کا آخری پیمانہ ہے۔ نصف شب ڈل چکی تھی، خانہ بدوش بنجاروں کا جلاؤ ہوا الاؤ سرد پڑ گیا تھا۔ بنجارے نے آخری تان لگائی اور محفل برخاست کر دی۔ جانے اس لمحے پھر مجھے شدت سے یہ احساس کیوں ہوا کہ میں خود بھی تو ایک بنجارہ ہوں، اور وہ مجسمہ ساز کسی چاند نگر کی شہزادی تھی۔ بنجاروں کی پہنچ شہزادیوں تک بلا کب ہوتی ہے؟ مٹی کے کھلونوں کے بدلے روح کا سونا کون بیچتا ہے؟ روح کے سودے صرف روح کے بدلے ہوتے ہیں، اور جو مجھ جیسے بے روح بدصورت ہوتے ہیں ان کے ہاتھ صرف خاک ہی آتی ہے، خاک کے بدلے خاک۔ شکور اور مہر دین سکینہ کو لے کر واپس جانے لگے تو میں نے شکورے سے کہا، اتنا کچھ ہو چکا تھا اور تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، پھر بھی تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہاری نواسی ہنس سے بولے اور پھر سے ہم زندگی جیے۔ شکور شرمندگی کے مارے سر جھکائے کے کھڑا رہا۔ مہردین اس کی مدد کی، یہ ساری بلا بتانے کی باتیں ہیں سائیں جی، بڑی شرمندگی ہی شرمندگی ہے، اور پھر تم سے کون سی بات چھپی ہے سائیں؟ یہ نماریاں تو بس یہ چاہتا ہے کہ اس کی سکینہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ڈولی چڑھ کر اپنے لاڑے کے ساتھ رخصت ہو جائے، اس کا بھی گھر بار ہو، بال بچے ہوں۔ یہ باتیں سب کے سامنے کہنے والی تو نہیں ہیں سائیں جی، بس تم دعا کرو ہماری سکینہ کے لیے۔ میں نے سر جھکائے کھڑی سکینہ پر ایک نظر ڈالی۔ یہ مجھ جیسے برائے نام اور دکھاوے کے سائیں بابوں کی دعا سے بہت آگے جا چکی ہے۔ مہردین سے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کی خوشی اور اس کے غم کے معیار اس دنیا کی روایت سے بہت جدا ہیں۔ اگر تم دونوں اس کی خوشی چاہتے ہو تو اس سے کہو کہ خود اپنے لیے خوشحالی اور اچھے گھر بار کی دعا کرے۔ اگر یہ مان گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اسے زیادہ تنگ نہ کرنا۔ یا جس حال میں خوش رہے تم سب اسی کی خوشی میں خوش رہنا۔ مہردین اور شکور سر جھکائے چپ چاپ سکینہ کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ کچھ دیر میں ہی صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ سویر سے انگرائی اور انگرائی سے زندگی جاگنے کا استعارہ جوڑ دیا گیا۔ سکینہ کی بستی بھی انگرائی لے کر جاگ اٹھی۔ گھروں سے مرغوں کی بانگیں اور چھتوں کی چمنیوں سے زندگی کی نوید دیتا دھواں آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ ان سارے دیہاتوں، قصبوں اور بستیوں کی صبح ایک جیسی ہوتی ہے، شہروں کی طرح ایک جھٹکے سے نہیں، بلکہ دھیرے دھیرے جاگنے والی، سرکتی پھیلتی دھوپ کی طرح آہستہ آہستہ بستی کے در و بام اور آنگوں میں اترنے والی۔ میں نے کسی گزرتے راہگیر سے سانور کی قبر کا پتہ پوچھا اور قبرستان جا کر فاتحہ پڑھ آیا۔ قبر کے قریب کچھ زمین پر
مجھے بہت سی آڑی ترچھی لکیریں کچھ نظر آئیں، ویسی لکیریں جیسی سکینہ نے میرے ڈیرے کی زمین پر ڈال رکھی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں ساری بستی کو اکٹھا کر کے انہیں یہ نویس سنا دوں کہ اب انہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کسی فقیر یا معجز کی حمایت کی ضرورت نہیں۔ وہ دو ہاتھ جن کے اٹھنے کے بعد قدرت کوئی دعا رد نہیں کرتی، وہ ہتھیلیوں کا چاند تو خود ان کی بستی کے ایک کچے گھر میں روشن ہے، مگر یہ سدا کے ظاہر پرست لوگ بھلا میری بات پر کہاں یقین کریں گے؟ ہاں، اگر سکینہ کسی چودھری وڈیرے یا نمبردار کی بیٹی ہوتی تو یہی لوگ آنکھیں بند کر کے میرے ہر جھوٹ پر یقین بھی کر لیتے، اور اس وقت تک سکینہ کی حویلی کے باہر ضرورت مندوں کی بھیڑ لگ چکی ہوتی۔ میں آج تک کبھی یہ بات نہیں سمجھ پایا تھا کہ ہم انسان دعا کی قبولیت کے لیے اپنے جیسے زندہ یا مردہ انسانوں کی سفارش یا وسیلہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم اپنے رب سے براہ راست کچھ مانگتے ہوئے اتنا جھجکاتے و شرماتے کیوں ہیں؟ یہ کیسی بے یقینی ہے ہمارے اندر، یا شاید یہ بھی مایوسی کی ایک قسم ہے، مگر مایوسی کو تو کفر قرار دیا گیا ہے، گویا یہ سارے بے یقین بھی اپنے اعتبار کے کفر ہیں۔ ڈیرے پر واپس پہنچنے سے پہلے میں نے یہ طے کر چکا تھا کہ ایک آدھا ہفتے میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، کیونکہ میں جب تک سکینہ کے آس پاس ٹھکانہ بنائے رہتا اس کی برکت لوگ میری کرامت سمجھتے رہتے، مگر میں اب اس ڈھونگ کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 گھڑی سستانے کے لیے کمر ٹکائی ہی تھی کہ مہردین کا پوتا اپنی چھوٹی ہی سی سرخ سائیکل دوڑتے ہانپتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سب خیر تو ہے کاکے؟ بچے نے مجھے چاروں طرف گھوم پھر کر یوں دیکھا جیسے تسلی کر رہا ہو کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ کچھ نہیں سائیں جی، دادا ابا نے کہا تھا کہ جا کر دیکھو سائیں جی ٹھیک ٹھاک ہیں کہ نہیں، بس اب میں چلا آیا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی تیز پیدل چلاتے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ بچے بھی اپنی دنیا میں رہنے والے مست ملنگ ہی تو ہوتے ہیں، اپنی رمزیں خود ہی جانتے ہیں۔ جانے مہردین نے اسے کس کام سے بھیجا تھا اور وہ کیا سمجھتا تھا، مگر دوپہر ڈلتے ہی مہردین خود بھی شکورے کے ساتھ بربرایا ہوا سا وہاں پہنچا۔ ان دونوں کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں دور سے پڑھی جا سکتی تھیں۔ سائیں جی سب خیر ہی صلاح ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر تم دونوں اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ ان دونوں سے کوئی بات ٹھیک سے جڑ نہیں پائی۔ وہ جس سکینہ نے آج صبح یہاں سے واپس جا کر تمہارے لیے بہت بڑا سپنا دیکھا ہے۔ میں ہنس پڑا۔ بس اتنی سی بات ہے؟ تم دونوں سکینہ کے برے سپنے سے گھبرا کر یہاں دوڑے چلے آئے۔ میری زندگی پہلے ہی کسی برے خواب سے کم نہیں ہے۔ جاؤ جا کر سکینہ سے کہہ دو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے لیے فکر مند نہ ہوا کرو تم لوگ، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ لیکن میری اس بے فکری کا ان دونوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ شکور بولا، بات اتنی سادی نہیں ہے جی، سکینہ کے خواب سچ ہوتے ہیں سارے۔ جب سے سانول کی موت ہوئی ہے اس کا کوئی خواب جھوٹا ثابت نہیں ہوا۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دی، مگر تم دونوں اتنے پریشان کیوں ہو؟ آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا خواب میں؟ میرے پاس کھونے کے لیے اب باقی کچھ نہیں بچا ہے۔ شکورے نے گہری سانس لی۔ سائیں جی اب میں کیا بتاؤں تمہیں، میری تو زبان حلق جلتی ہے۔ بولتے سکینہ نے خدا نخواستہ تمہاری موت دیکھی ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے سائیں فوت ہو گیا ہے اور ہم سب اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں۔ مہردین نے شکورے کو سختی سے گورا اور شکور گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں کافی دیر میرے قریب بیٹھے رہے، جیسے انہیں خوف ہو کہ ان کے جاتے ہی مجھے کچھ ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ سکینہ کے ہر خواب کی تعبیر تب سے سچی نکلتی ہے جب سے سکینہ خود ایک خواب رفتہ جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ جب شام گہری ہونے لگی تو میں نے انہیں زبردستی واپس بھیج دیا، ورنہ ان دونوں کا ارادہ اٹھانے کا نہیں لگ رہا تھا۔ اندھیرا ڈالا تو میرے دل کے اندھیرے بھی میرے ارد گرد رقص کرنے لگے۔ چلو اچھا ہوا
سکینہ نے مجھے میرا انجام کچھ پہلے ہی بتا دیا، ورنہ خود میں اس انجام کے لیے ہمیشہ سے تیار تھا۔ کہانی ختم ہونے کا وقت آ پہنچا تھا۔ رات ڈلی تو میں نے یہی سوچ کر آنکھیں موند لی کہ اب یہ آنکھیں شاید کبھی نہ کھلیں گی، مگر حشر تک کی نیند شاید بھی میرا مقدر نہیں تھی۔ پرندوں اور چہچہاہٹ کی ایک نئی صبح کی نوید لے کر آئی، مگر میری آنکھ کھلنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ دور سڑک کے کنارے ایک بڑی امپورٹڈ گاڑی کا بونٹ کھلا ہوا تھا اور ڈرائیور سمیت ایک دوسرا شخص بونٹ پر جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک تیسرا محافظ نما شخص قریبی جوڑے سے پانی کا ایک کین بھر کر لایا اور ڈرائیور نے پانی گاڑی کے ریڈیئیٹر میں ڈال دیا۔ میں نے بیزاری سے چہرہ موڑ کر آنکھیں بند کر لی، مگر پھر اچانک ایک منحوس سی آواز نے میرے وجود میں بجلیاں سی بھر دی۔ وہ ڈرائیور سے کہہ رہا تھا، اور کتنا دیر لگے گا کم وقت، سارا دن لگائے گا کیا؟ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ بونٹ پر جھکا ہوا دوسرا شخص کبیر خان تھا۔ ہاں، وہ کبیر ہی تھا جو کبھی میرا محافظ ہوا کرتا تھا۔ جانے وہ اس ویرانے میں کیا کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے اسے کچھ کہا اور پھر اچانک اس کی نظر دور بیٹھی مجھ پر پڑی۔ میری رگوں میں خون جمنے لگا۔ میں کبیر سے خاصے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اور میرا ماضی اور حال کے حلیے میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں کبیر کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، مگر میں نے لاتعلقی سے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کبیر خان نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو میں کسی بھی بہانے سے وہاں سے اٹھ کر دوسری جانب چل پڑوں گا۔ کبیر نے اپنے ساتھ کھڑے محافظ سے کچھ کہا اور محافظ سر ہلا کر میری جانب چل پڑا۔ میں دم سادے بیٹھ رہا۔ اچھا ہوا کہ کبیر خود میری طرف نہیں آیا، ورنہ وہ میری آواز ضرور پہچان لیتا۔ محافظ نے میرے قریب آ کر سلام کیا اور جیسے میری ہی ایک تصویر نکال کر اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ بابا جی، ان صاحب کو یہاں آس پاس کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ میں بظاہر لاپرواہی سے تصویر پر ایک اونچتی سی نگاہ ڈالی اور آنکھیں موند کر جواب دیا، یہ تو کوئی بڑا آدمی لگتا ہے اپنے حلیے سے۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں بھلا اس کا کیا کام؟ کون ہے یہ آدمی؟ محافظ نے گہری سانس لی۔ یہ میرے صاحب کے صاحب ہیں، بہت عرصے پہلے چلے گئے تھے سب چھوڑ چھاڑ کر، ہم تب سے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے چور نظروں سے محافظ کی طرف دیکھا، مگر مجھے یاد نہیں آیا کہ وہ کون تھا۔ شاید کبیر یا کملی کے ذاتی عملے کا کوئی ملازم ہوگا۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی تھا، کبیر کسی لمحے میری طرف آ سکتا تھا، یا پھر شاید اسی شخص کو میری بڑھی ہوئی داڑھی اور لاٹوں کے پیچھے میرے ماضی کی کوئی جھلک نظر آ سکتی تھی، لہٰذا میں نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی بہتری جانی۔ تم لوگ یہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہاں آس پاس کی سبھی بستیوں میں اپنی زندگی کے بہت سال گزار چکا ہوں، سبھی جگہ آنا جانا رہتا ہے۔ یہ شخص کبھی یہاں نہیں آیا، جاؤ کہیں اور تلاش کرو، میں ذرا ڈیرے کے لیے پانی بھر لاؤں۔ محافظ بھی میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور ہم دونوں مخالف سمتوں کی جانب چل پڑے۔ میں نے کچھ دور جا کر ایک درخت کی اوٹ سے چھپ کر دیکھا تو محافظ اور کبیر آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ پھر وہ تینوں گاڑی میں سوار ہو گئے اور ریاست پور سے مخالف سمت میں آگے بڑھ گئے، لیکن میں کبیر خان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل وہ اس راستے پر ضرور پلٹتا۔ میرے دل میں یہ خدشہ ہمیشہ سے موجود تھا کہ میرے یوں چلے جانے کے بعد وہ سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے، اور پھر کبیر خان جیسا وفادار تو کبھی ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے ہر وہ جگہ چھان ماری ہوگی جہاں میری موجودگی کا ذرا برابر بھی امکان رہا ہوگا۔ میرا دل ایک بار شدت سے مچلا کہ میں ایک لمحے کے لیے کبیر کو روک کر اینی کے بارے میں پوچھ لوں، پھر میں اسے اپنی قسم دے کر منا لیتا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے میرا ذکر نہیں کرے گا، مگر پھر بھی میں نے خود ہی اپنے اندر کے اس ابال پر قابو پا لیا۔ کبیر مجھے اپنے ساتھ لے لیے بنا کبھی واپس نہ جاتا، پھر خود بھی عمر بھر کے لیے یہیں ڈیرے ڈال دیتا۔
ان کے جانے کے بعد بہت دیر بعد تک بھی میرے دل کی دھڑکنیں معمول پر نہیں آئی۔ سب کچھ دوبارہ سے تازہ ہو گیا میرے دل و دماغ میں۔ یادیں کبھی پرانی ہوتی ہیں، یاد ماضی کو بلانا صرف دل بہلاوے کی باتیں ہیں۔ چاہے ہم ساری عمر بھی اپنی یادوں سے فرار لے کر بھاگتے رہیں، ہم جہاں تھک کر گرتے ہیں وہیں سے یادوں کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ کبیر خان کی آمد نے میرے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ اب میرا یہاں رہنا ممکن نہیں تھا، وہ کبھی بھی واپس پلٹ سکتا تھا۔ میں نے مہر دین کے ذریعے شکورے کو بلایا بھیجا۔ میری امیر کے مطابق سکینہ بھی شکورے کے ساتھ چلی گئی۔ شاید شکورے نے اسے بھی میری روانگی کے خدشے سے آگاہ کر دیا تھا۔ سکینہ میرے لیے کافی فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، میری فکر نہ کرنا، میں بہت پہلے مر گیا تھا، اب صرف تصدیق ہونا باقی ہے۔ ہو سکے تو اپنے ماں باپ اور نانا کی خاطر کسی بہتر اور نیک بندے کو اپنا جیون ساتھی چن لینا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے وہ دوہری زندگی جینا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا، مگر یہ دنیا اپنے لگے بندوں اصولوں پر چلتی ہے، سو جیسا دیس ویسا بیس اپنا لو۔ میں نے شکورے اور مہر دین کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بستی میں میری روانگی کا کسی سے ذکر نہ کریں گے۔ رخصت ہوتے وقت ہم چاروں کی آنکھیں نم تھیں۔ وہی کچھ جھوٹے وعدے ہوئے پھر سے ملنے کے، جلد لوٹ آنے کے، سدا ایک دوسرے کو یاد رکھنے کے۔ جانے یہ آخری ملاقاتیں ہمیں اتنا جھوٹ بولنے پر کیوں مجبور کر دیتی ہیں، جبکہ رکنے والے اور جانے والے دونوں ہی جانتے ہیں کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ صبح منہ اندھیرے میں وہاں سے چل پڑا۔ بڑی سڑک پر آتے ہی مجھے بس مل گئی۔ میں چپ چاپ سر جھکائے آخری سیٹ کے کونے پر جا کر ٹک گیا۔ دیہاتوں سے کچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ گھنٹوں بھر ہچکولے کھانے کے بعد اچانک ہی گاڑی رک گئی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا، آگے پولیس کا ناکا لگا ہوا تھا۔ 2 پولیس والے اوپر چڑھ آئے۔ ان کی باتوں سے لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص شخص کی تلاش میں ہے۔ اتنے میں میں سے ایک کی مجھ پہ نظر پڑی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا اور پھر زور سے چلایا، یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔